أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آئیے اب تقریری سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام فضیلت الشیخ مظہر علی مدنی حفظہ اللہ کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان خطیب ہیں فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام کے مقامی مقرر اور خطیب ہیں مولانا حافظ محمد اجمل عالی حفظہ اللہ، جو کہ ہمارے اس شہر میں بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ بطور خاص مشہور تنظیم سمر اسلامک آرگنائزیشن کے کنوینر کی حیثیت سے شہر کے اکثر و بیشتر لوگ ان سے واقف ہیں۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے محترم مولانا حافظ محمد اجمل عالی حفظہ اللہ سے بصد خلوص ادب التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ آج کی اس اجلاس کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ مولانا مظہر علی مدنی حفظہ اللہ، شہر کے معزز علماء کرام، جملہ سامعین و سامعات، روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ کسی بھی چیز کے تعلق سے اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے استعمال کرنے یا کھانے میں فلاں نقصان پہنچے گا یا کسی طرح کی بیماری لاحق ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان
اس چیز کو خریدنا یا اس کا استعمال کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور طیب چیزوں کو حلال قرار دیا اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس میں بہت ساری دنیاوی و اخروی مصلحتیں ہیں کہ جب انسان پاک اور طیب چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم و عقل اور دوسرے اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی خبیث اور ناپاک چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم و عقل، اس کے دوسرے جسم کے اعضاء اور آنے والی نسلوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ انہی خبیث چیزوں میں سے شراب، سگریٹ، گٹکا، کھینی اور تمباکو وغیرہ کا استعمال بھی ہے، جس میں مسلم معاشرہ خصوصاً نوجوان طبقہ بری طرح سے ملوث ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، لہذا جو چیز انسان کی فطرت، طبیعت اور اس کی صحت کے موافق تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال اور جائز قرار دیا۔ لیکن جو چیزیں انسان کی صحت، فطرت اور طبیعت کے موافق تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ شراب اور اس جیسی نشیلی چیزیں سماجی، اخلاقی، اقتصادی اور طبی ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، اور اس کا استعمال کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ پائے گا۔ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا کہ تم سے پہلے ایک متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، اس پر ایک عورت عاشق ہو گئی۔ اس عورت نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی لونڈی کو اس متقی اور پرہیزگار آدمی کے پاس بھیجا کہ اس کو بلا لاؤ اور اس سے کہنا کہ ایک گواہی، ایک مقدمے میں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ لونڈی اس متقی اور پرہیزگار آدمی کے پاس جب آتی ہے تو پوری بات بتاتی ہے۔ وہ متقی اور پرہیزگار آدمی اس لونڈی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد باہر سے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب اندر جا کر دیکھتا ہے وہ آدمی تو ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا بھی ہوتا ہے اور برتن میں شراب بھی ہوتی ہے۔ اس حسین و جمیل عورت نے اس متقی اور پرہیزگار آدمی سے کہا کہ میں نے تمہیں کسی مقدمے میں گواہی کے تعلق سے یہاں نہیں بلایا ہے، بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو، تم میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد اس لڑکے کا قتل کرو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد اس برتن میں رکھی ہوئی شراب کو پیو۔ اس متقی اور پرہیزگار آدمی کے پاس ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کے استعمال کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ تینوں چیزیں حرام ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جو کم حرام ہے، یعنی جس میں قباحت کم ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ اس متقی اور پرہیزگار آدمی نے زنا اور قتل کے مقابلے میں شراب پینے کو کم تر سمجھا، چنانچہ اس نے شراب پیا۔ شراب کا ایک پیالہ پینے کے بعد جب اس کو نشہ چڑھ گیا تو اس نے اور شراب مانگا۔ جب پوری طرح سے نشے میں دھت ہو گیا تو اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور ورگلانے کے بعد اس لڑکے کا قتل بھی کیا۔ جن دو بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے جسے چھوٹا گناہ سمجھ رہا تھا، اس کا ارتکاب کرنے کے بعد ان دو بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب کر بیٹھا جس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایمان اور نشے کی لت، شراب کی عادت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ شراب کس طریقے سے ان دونوں برائیوں کو کرنے پر بھی اس شخص کو، اس متقی اور پرہیزگار آدمی کو آمادہ کر بیٹھی۔ شراب پینے کے بعد
انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی، انسان کے اندر کیا اچھا کیا برا. شراب پینے کے بعد انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا. عربی میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے، اور عربی میں دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے. خمار چونکہ سر اور بال کو ڈھک لیتا ہے عورت کی، اسی طریقے سے خمر بھی، شراب بھی انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل کو ڈھک لیتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کیا کر رہا ہے اسے پتا نہیں ہوتا. آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے جسم میں اتنی قیمتی چیز عقل، شراب پینے اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے جب زائل ہو جاتی ہے تو اسلام کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ جس انسان کے پاس عقل ہوتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا ذات صلاحیت دی ہوتی ہے تو لوگ اس سے مشورے کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اسی انسان کے اگر کسی انسان کے پاس عقل نہ ہو تو اس کو مشورہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے. عقل کی یہ اہمیت ہے. اسلام دین فطرت ہے، لہذا ایک انسان کی فطرت، طبیعت اور اس کی صحت کے موافق جو چیزیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا، اور جو چیزیں اس کی فطرت کے ناموافق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. ملک عرب میں اس وقت شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی. جب اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک اس پر پابندی عائد نہیں کی، بلکہ بتدریج شراب کی حرمت کا اعلان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اول قرآن میں مفصل کی صورت نازل ہوئی جس میں جنت و جہنم کا ذکر ہوتا، توحید کا ذکر ہوتا، لیکن جب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کا حکم نازل فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اگر شروع میں شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا، حلال و حرام کا حکم نازل فرمایا جاتا تو لوگ یہ کہتے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے بھلے سے اسلام قبول نہ کریں. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی معاشرے میں پیر جما چکی ہو، اگر کوئی برائی معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہو تو اس پر اچانک پابندی عائد کرنے سے اس کے اندر متنفر اور اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا گالی دے رہا ہو اور اگر آپ اس کو جا کر 2 تھپڑ مارتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گالی دینا بند نہیں کرے گا بلکہ تھوڑی دور جا کر وہ آپ کو بھی گالی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا بتدریج حرمت کا اعلان کیا. سب سے پہلے مکہ کے اندر سورہ نحل کی آیت نمبر 67 کے اندر رب العالمین نے کہا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا، اور کھجور اور انگور کے درختوں میں کے پھل سے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا تم نشہ بھی بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا اور عمدہ روزی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا کہ کھجور اور انگور سے تم نشہ بھی بناتے ہو اور یہ عمدہ روزی بھی ہے. یعنی اس کے استعمال کو 2 صورت میں بانٹ دیا. پہلی صورت یہ بتائی کہ تم اس سے نشہ بناتے ہو، اور یہ عام طریقے سے کھانے کو رزقن حسنا کہا یعنی عمدہ روزی بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو حسن اور نشہ کو حسن نہ کہا کر اس بات کی طرف اشارہ اور تنبیہ کر دی کہ نشہ اچھی چیز نہیں، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرے مرحلے میں جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے چلے گئے تو لوگ سوال کرنے لگے اس بات کا شراب اور جوئے کے تعلق سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر کی آپ سے شراب اور جوئے کے تعلق سے سوال کرتی ہیں. قل فیہما اثم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے. تھوڑا سا فائدہ کیسا؟ اس لیے کہ آدمی اگر جوا کھیلتا ہے جیتتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے استعمال کا عادی ہے تو تھوڑی سی راحت اس کو مل جاتی ہے. ومنافع للناس لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یہ
تھوڑا سا فائدہ ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور رب العالمین نے اس کی وضاحت کی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، اور ان دونوں کا گناہ بڑا ہے مِن نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے سے، اس کے فائدے سے اس کا گناہ بڑا ہے. ابھی بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یہ تھوڑا سا فائدہ بھی اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور اس کا گناہ بڑا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چند صحابہ کرام کی دعوت ہوئی. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. دعوت ہوئی، لوگوں نے کھانا تناول کیا، اور پھر اس کے بعد شراب کا دور چلا صحابہ کرام میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صحابہ کرام میں شراب کا دور چلا، یہ کیسی بات ہے؟ اس نقطے پر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ورنہ آپ کے کہیں ذہن و دماغ میں صحابہ کے تعلق سے کسی طرح کا بغض اور نفرت پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے مسلمانوں کو. ورنہ کتنے لوگ صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں محفوظ رکھے. صحابہ کرام اس وقت شراب پی رہے ہیں کہ ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے شراب پی رہے ہیں. کھانا کھانے کے بعد شراب کا جو دور چلا، پھر اس کے بعد مؤذن کی صدا آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کا وقت ہوا، تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا. اب نشے کی حالت میں صحابہ میں سے کچھ لوگ ہیں، نشے کی حالت میں ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا. امام صاحب تکبیر تحریمہ کرنے، اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھی. امام صاحب بھی نشے کی حالت میں ہیں. سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورہ تلاوت فرمائی وہ سورہ کافرون تھی. سورہ کافرون جیسے ہی حضرت علی یعنی امام صاحب نے تلاوت فرمائی، کہا قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، جس چیز کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی چیز کی تم عبادت کرنے والے ہو، جس چیز کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو. کہنا یہ تھا کہ لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا ہوں میں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو. پیچھے سے لقمہ بھی ملا، کسی طریقے سے نماز پوری ہوئی. ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان جاؤ جو تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو. کیونکہ جب ایک نشے کی حالت میں آدمی دھت ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حتی، کیا کہا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان جاؤ جو کچھ کہہ رہے ہو. ابھی بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نماز جیسی اہم عبادت شراب کی حالت میں اگر آدمی ہے تو اس حالت میں نماز سے روک دیا گیا کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ شراب کی حرمت کا واضح اعلان فرما دیں، کیونکہ یہ شراب مال کو، عقل کو اور بہت ساری چیزوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا. سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت، اور رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہے. فاجتنبوہ، تم اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان کے گندے کام سے شراب پینے
نے اور جوے کو تعبیر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بھی کہا کہ فجتنبوہ، تم اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو تمہیں کامیابی، مفہوم مخالف یہ نکلا کہ تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ بے شک شیطان تو چاہتا ہے، بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بغض و عناد تمہارے درمیان پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور ذکر اور نماز سے تم کو روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے کسی صحابی کو بھیجا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں آیتیں کریمہ سنی تو کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اس کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، تمام لوگوں نے اپنے شراب کے مٹکے کو، اپنے گڑھے کو، اپنے برتنوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کبھی شراب کو ہاتھ اور منہ نہ لگایا، اور جب شراب کی حرمت کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تو صحابہ میں کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تھی اتباع اور پیروی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شراب کے علاوہ دوسری نشہ آور چیزیں، سگریٹ، گٹکا، کھینی اور دوسری نشہ آور چیزیں جس کے استعمال سے انسان کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، اس کے جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک آیتیں نشہ آور چیزوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیزوں کے تعلق سے کئی ایک حدیث بیان فرمائی۔ اور جو آدمی نشہ کا عادی ہو جاتا ہے، جب تک اس کو نشہ نہیں مل پاتا اس کو چین و سکون اور اطمینان نہیں مل پاتا۔ حالانکہ WHO کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ہر سال پوری دنیا کے اندر 50 لاکھ سے زائد افراد اس نشہ آور چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، حد تو یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں کا جو استعمال آدمی کرتا ہے، جس پیکٹ کو وہ خریدتا ہے اس پیکٹ پر باقاعدہ لکھا رہتا ہے ٹوبیکو کاسز کینسر، اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ تمباکو کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس پر باقاعدہ فوٹو بنی ہوتی ہے، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کے گلے میں کینسر ہے، کسی کے منہ میں کینسر ہے، اور اسی طریقے سے ایک انسان کی بری شکل اس پر فوٹو بنا کر دکھائی جاتی ہے کہ تم اس سے باز آ جاؤ، لیکن اسی چیز کو ایک انسان خریدتا ہے، ایک انسان خریدتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا چیز حلال ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ طیب چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، طیب چیزوں کو حلال کیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ نشہ آور چیزیں، گٹکا، سگریٹ، کھینے اور تمباکو وغیرہ طیب ہے یا خبیث چیزوں میں سے ہے؟ طیب ہے یا خبیث چیزوں میں سے ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کریں۔ مسجد پاک جگہ ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، آدمی اس کو کھانے اور پینے کے لیے بیت الخلا کا استعمال بھی کرتا ہے، اور کہاں کہاں استعمال کرتا ہے اور کتنا استعمال کرتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ جبکہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اس بات کا کہ طیب چیزیں حلال کی گئی ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ خبیث چیزوں میں سے ہے، شریعت مطہرہ اس کو حرام کہہ رہی ہے۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور سعودی فتویٰ کمیٹی کا یہ باقاعدہ فتویٰ ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سگریٹ کا استعمال مکروہ ہے یا حرام ہے تو اللہ اور اس کی تجارت کرنا کیسا ہے، تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا کہ شراب اور اسی طریقے سے سگریٹ یہ بری چیزوں سے بنایا جاتا ہے اور اس کے استعمال کے بعد انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور کئی بار انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، لہذا ان چیزوں کا استعمال کرنا شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا، اور جو آدمی اس کا استعمال کرتا ہے اس کو باز آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر علامہ ابن باز رحمہ اللہ
اللہ نے توبہ کے تعلق سے بھی یہ بھی لکھا, ایک آیت نقل کی, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے جو اس میں ملوث ہیں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر رحم ہی نہ کیا جائے اور دنیا میں ان کی موت خودکشی کی موت جیسی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نازل فرمائی, آپ ذرا غور کیجئے کہ ان نشہ آور چیزوں کے استعمال کے حرام ہونے کے کتنے دلائل ہیں. پہلی دلیل یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات, دوسری دلیل ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, تیسری دلیل لا ضرر ولا ضرار, اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ اور کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب بھی نہ بنو. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور دھواں کسی دوسرے شخص کے پاس پہنچ رہا ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اگر کوئی آدمی کسی سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھا ہو, اس کا دھواں اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے جتنا پینے والے کو پہنچتا ہے. تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بھی بن رہا ہے. محفل میں 4-10 لوگ بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدمی سگریٹ کو جلاتا ہے اور پیتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نازل فرمائی, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور سگریٹ اور گٹکا اور شراب جیسی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے ہی جیسا ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے ہی جیسا ہے. آدمی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, انسان تھوڑی دور چلتا ہے سانس پھولنے لگتی ہے, اس کا منہ نہیں کھلتا اور اس کو طرح طرح کی بیماری ہو جاتی ہے, جسم لاغر اور کمزور پڑ جاتا ہے, جسم لاغر اور کمزور پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں کہا, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, جبکہ شراب پینا اور اس طرح سے سگریٹ اور گٹکے کا استعمال بہت مرتبہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے, بہت مرتبہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. آپ اپنے محلے اور قریے میں بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہوں گے جو کینسر میں مبتلا ہے اور ان کی اس کا سبب ہی ہے کہ وہ گٹکا کا زیادہ استعمال کرتا تھا اور اسی طریقے سے وہ سگریٹ زیادہ پیتا تھا, اس لیے کینسر میں مبتلا ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء کے اندر فرمایا, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور بیجا اور فضول خرچی سے بچو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اگر آپ حلال کاموں میں زیادہ روپیہ اور فضول خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, اس کو بھی شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے کہ بیجا استعمال سے کسی چیز کا استعمال کرنے سے شریعت نے منع کیا. اب ایک گٹکا کھانے والا, سگریٹ پینے والا, کھینے کھانے والا, تمباکو کا استعمال کرنے والا دن بھر میں کتنا گٹکا اور سگریٹ پیتا ہے کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو ایک پیکٹ سگریٹ پورے دن میں پی جاتے ہیں, 20 پیکٹ گٹکا کھا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے بچوں کی پڑھائی کے تعلق سے ان کے پاس مال ہو نہ ہو, ان اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے ان کے پاس مال ہو نہ ہو, اور اسی طریقے سے ان کے پاس گھر میں کھانے پینے کی چیز ہو نہ ہو, اس کی پرواہ نہیں کرتا. جب آدمی کو اس کی لت لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ حلال و حرام نہیں دیکھتا, وہ قرض نہیں دیکھتا, یہاں تک کہ نالی صاف کرنے والے آدمی سے بھی کھینے اور سرتی مانگ کر کھانے پر اپنے آپ کو مجبور کر لیتا ہے اور وہ کھینے کھاتا ہے اور سرتی مانگ کر کھاتا ہے. اس بات کا یہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. ان میں سے پہلی چیز قیل وقال, بکواس کو, بیجا گفتگو کو. دوسری چیز واضاعت المال, مال کے ضیاع کو, مال کا ضیاع ہے. یہ سگریٹ کا استعمال, گٹکے کا استعمال, نشہ اور تمباکو جیسی نشیلی چیزوں کا استعمال, اور صرف یہی اتنی نہیں بلکہ اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں نشہ آور کی. ملک فرانس کے اندر تقریباً 500 سے زائد نشہ کرنے والی چیزیں, 500 سے زیادہ قسمیں نشہ آور چیزیں ہیں, اور ملک ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری اس کی قسمیں ہیں اور نام بدل بدل کر آج استعمال کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس کا استعمال کرتے ہیں, 10 سال کے 12 سال کے بچے استعمال کرتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ مال کا ضیاع ہے, اور کل قیامت کے دن 5 سوال جو کیا جائے گا ان میں 2 سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے تھا,
مال کمایا کہاں سے تھا؟ مال صحیح طریقے سے کمایا، یہاں تو پاس ہو گئے، پھر باری آئی مال خرچ کہاں کیا؟ کچھ مال کا حصہ گٹکا اور سگریٹ پینے میں خرچ کیا، تمباکو کے استعمال میں، نشہ آور چیزوں کے استعمال میں خرچ کیا، تو پھر اس کے بعد گاڑی تو یہاں بھی پھنستی ہے۔ مسلم معاشرے میں نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز مانی جاتی ہے لیکن یہ بھی چھوٹی نہیں، شراب کا استعمال بھی اب عام ہو رہا ہے۔ ابھی بندھے کے راستے سے میں آ رہا تھا، شراب کی ایک دکان ہے، وہاں مسلمانوں کی بھیڑ تھی۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ان اللہ کرہ لکم ثلاثن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے تمہاری۔ کون کون سی چیز؟ قیل وقال، بکواس اور بےہودہ گفتگو کو، اور دوسری چیز وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کے ضیاع کو، اور وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، زیادہ سوال کرنے کو۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حرام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا اور یہ دوسری طریقے سے نشیلی اشیاء کا استعمال کرنا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ آدمی گلی میں چلتا ہے سگریٹ، اور سڑک پر روڈ پر جا رہا ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کھلم کھلا سگریٹ کو جلاتا ہے اور اس کے بعد اس کا استعمال کرتا ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ کھلم کھلا گناہ نہیں ہے؟ اور تو اور پان وغیرہ کھانے کے بعد ایک آدمی، یہ سب چور دروازے ہیں وہاں تک پہنچنے کے۔ پان وغیرہ کھانے کے بعد ایک مسلم معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کا مکان بنا ہوا ہے، کتنی اوپر اوپر تھوکا جاتا ہے، آدمی دیکھنے والا تعجب کرتا ہے کہ تھوکا کیسے گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مسجد کی دیواروں پر بھی پان تھوکا رہتا ہے اور گٹکا تھوکا رہتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کی تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلم معاشرے کی یہ تصویر ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ عادت کیسے پڑتی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کے تعلق سے شروعات ہوتی ہے تبھی تو پھر عادت پڑتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، یہ اس کو کیسے عادت پڑتی ہے، کیسے عادت پڑتی ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھتیجا ہے، وہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے تعلق سے یہ بتایا، ایک حدیث میں یہ بتایا کہ جب بھی تم اپنے دوستوں کا انتخاب کرو تو بہتر دوست کو تلاش کرو، اور اگر کوئی آدمی برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی برائی اس کے اندر آتی ہے، اگر اس کی اندر اچھائی ہے تو اس کی اچھائی اس کے اندر آتی ہے۔ اس لیے دوست کا انتخاب کرنے کے میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے، دینداری دیکھنی چاہیے۔ اور کل قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو پھر اس کے بعد میری یہ عادت نہ پڑتی، مجھے نشہ کی عادت نہ پڑتی۔ اور کتنا مخلص دوست ہے، کتنا مخلص دوست ہے کہ وہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کے تعلق سے اس کو ورگلاتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تجزیے سے یہ معلوم ہوا، لوگوں سے پوچھ کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اس کا استعمال کرتا ہے تو اپنے دوستوں کو جب بتاتا ہے تو پہلی مرتبہ میں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کھینی وغیرہ کا استعمال کرنے کے بعد بے ہوشی طاری ہوتی ہے، لیکن کتنا مخلص دوست ہے کہ وہ دوبارہ اس برائی پر آمادہ کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ خرید کر کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خرید کر کھاتا ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ گٹکا اور سگریٹ اور کھینی وغیرہ کے استعمال کا عادی ہے تو ذمہ دار آپ ہے، ذمہ دار آپ ہے، ذمہ دار ہم ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو پھر اس کے بعد یہ معاشرہ شراب اور اس جیسی نشیلی چیزوں کا کس قدر عادی ہو جائے گا اور کس قدر برائیاں پھیل جائیں گی، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اور نشہ آور چیزوں میں جو لوگ ملوث ہیں اور جو لوگ اس میں بری طرح سے اس میں لت پت ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا مسجدنا ولیقعد فی بیتی، کہ
کچا لہسن اور کچا پیاز اگر کوئی کھا لے تو ہمارے قریب نہ آئے, ہماری مسجد میں نہ آئے, بلکہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے, یہ حلال چیز ہے, تو پھر اس کے بعد گٹکا اور سگریٹ کا استعمال شریعت کیسے اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین اس قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی, شریعت کی بات آنے کے باوجود بھی کوئی آدمی اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان سگریٹ لگاتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ دل پر ڈاکہ کسی اور کا چل رہا ہے, شیطان حاوی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اثر نہیں کرتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیرہ, بڑے ہی اچھے انداز میں اور عام فہم اسلوب میں مولانا نے ہمارے سامنے نشہ آور چیزوں کی حرمت بیان فرمائی. محترم سامعین و سامعات, ان دینی و اصلاحی جلسوں کی ایک روشن تاریخ رہی ہے. ہمارے علماء اسلاف نے اس دعوتی اسٹیج کے ذریعے عوام الناس اور معاشرے کی اصلاح کا فریضہ بخوبی انجام دیا ہے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری, امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا عبدالرؤوف رحمانی جھنڈا نگری, مولانا عبدالحمید رحمانی, مولانا مختار احمد ندوی رحمہم اللہ وغیرہم, یہ ان عظیم شخصیات کے نام ہیں جنہوں نے اسی دعوتی اسٹیج سے ہمارے معاشرے کے افراد کی اصلاح کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا ہے, اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے.